بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، قربانی سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ سماعت فرمائیں کہ کسی نے ہم سے یہ سوال کیا کہ ایک مسلمان بھائی کے پاس اور ایک مسلمان بھائی کے قبضے میں کھیت ہے، اور اس کھیت کو اگر ہم بیچ رہے ہیں تو اس سے وہ مسلمان بھائی مالک نصاب ہو رہا ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ کو چاندی کو پہنچ رہی ہے، اور اس کے علاوہ نصاب کے اعتبار سے اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، نہ نقدی پیسہ ہے اس کے پاس، اور اس کے علاوہ کوئی بھی مال اس کے بعد نصاب کے اعتبار سے نہیں ہے، تو آیا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہم نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی کے پاس، مان لو زید کے پاس، عمر کے پاس یا خالد کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے کھیتی کی، یا اس کے علاوہ مان لیجئے اس کے پاس کوئی ایسا مکان ہے جس میں وہ رہتا نہیں ہے، رہنے کے مکان اس کے پاس دوسرے ہیں، لیکن وہ جس میں نہیں رہتا وہ مکان فالتو پڑا ہوا ہے، اس کو اگر ہم بیچ رہے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو وہ پہنچ رہا ہے۔ یا اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دکان ہے کہ جو حاجت کے علاوہ ہے، اور اگر ہم اس کو بیچ رہے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہا ہے۔ یا کھیت ہے یا کوئی پلاٹ ہے جو زمین اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، اگر ہم اس کو بیچ رہے ہیں تو پھر 52.5 تولہ چاندی کو اس کی قیمت پہنچ رہی ہے، تو وہ مالک نصاب ہو رہا ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں قربانی واجب ہے؟ ہاں، ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر 1 بیگھہ کھیت بھی ہے اس کے پاس اور اس کے پاس مالی اعتبار سے کوئی نصاب نہیں ہے، اور دوسرا صرف کھیت ہے، کھیتی کی زمین ہے، اور اتنی زمین ہے کہ اگر ہم اس کو بیچیں تو وہ مالک نصاب ہو جائے گا، تو قربانی کے وجوب کے لیے اتنا ہی کافی ہے، فطرے کے وجوب کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگرچہ اس کے پاس کوئی نقدی پیسہ نہ ہو، صرف کھیت ہی کھیت ہو، یا حاجت کے علاوہ کوئی ایسی چیز بھی ہو کہ جو اگر اس کو بیچا جائے تو وہ اس سے مالک نصاب ہو جائے گا، تو قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی۔ نمبر 2، ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ بھی آیا کہ مان لیجئے 4 بھائی ہیں اور وہ مشترکہ مال میں ہیں، یعنی ایک ہی میں ہیں وہ سب، اور ان کا باپ جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے اور بڑا بھائی مالک ہے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کیا ان 4 پر ہوگی واجب، یا صرف جو بڑا بھائی مالک ہے باپ کے مرنے کے بعد، کیا صرف اس کے نام سے قربانی ہوگی اور اسی پر واجب ہوگی؟ یہ سوال ہمارے سامنے آیا، تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر وہ 4 بھائی ایک میں ہیں، یعنی ان کا مال 4 میں مشترک ہے، تو اگر ان 4 کا مال جو مشترک ہے ان میں، اگر وہ ہر ایک کے لیے نصاب کو پہنچ رہا ہے، یعنی اس میں 4 نصاب ہو رہے ہیں، تب تو ان 4 پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اگر وہ مشترکہ مال اگر ہم بانٹیں اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ کریں، تو ان میں سے ہر ایک جو ہے مالک نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، تو پھر کسی پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ صورت ہے کہ اگر وہ مال جو ان میں مشترک ہے اگر 4 نصاب کو پہنچ رہا ہے تو 4 پر قربانی واجب، اور اگر 4 کو نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے تو کسی پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ رہ گیا بڑا بھائی جو مالک ہے،
تو وہ مالک حقیقی نہیں ہے، یعنی حقیقی مالک نہیں ہے، بلکہ مالک بمانا منتظم ہے، یعنی انتظام کار ہے، اس معنی کر مالک ہوگا پھر وہ۔ لہذا چاروں بھائی اگر ایک میں ہیں اور مال ان کے درمیان وہ مشترک ہے جو باپ چھوڑ کر کے گیا ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اگر 4 نصاب کو پہنچ رہا ہے تو سب پر قربانی واجب ہوگی، اور 4 نصاب کو اگر وہ نہیں پہنچ رہا ہے تو کسی پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، اور اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ مالک اس معنی کر ہوگا کہ وہ منتظم ہے، دیکھ ریکھ کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، بڑا ہے، باپ کی جگہ پر ہے، منتظم ہے، انتظام کار ہے، وہ حقیقی مالک نہیں ہے۔ ان مسائل کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں اور بیان کو پڑھ کر کے ہمارے البشیر آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔